ناظرین، ڈرامہ سیریل رسم وفا کی آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے، پوری دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ارم کہتی ہے امی کا کیا کروں، مان کے نہیں دے رہی، منزل کے اتنا قریب آ کر ناکام نہیں ہو سکتی۔ اسامہ کو اب کبھی نور کے پاس لوٹنے نہیں دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ بھائی کی موت کا بدلہ تو میں اسامہ سے ہر صورت لوں گی۔ اب میری نفرت محبت میں نہیں بدل سکتی۔ دوسری طرف اسامہ کی ماں اسامہ کو کہتی ہے والدین اپنی اولاد کے لیے سب کچھ سوچتے ہیں مگر ان کی قسمت نہیں لکھ سکتے۔ تم ارم سے شادی کر کے بہت غلط کرو گے۔ موقع ملے تو ارم سے دور رہ کر سوچنا، کیا تم نور کو بھول پاؤ گے، اس کے بغیر رہ سکو گے؟ اسامہ کہتا ہے اگر وہ امی میرے بغیر رہ سکتی ہے تو میں بھی رہ لوں گا۔ عاقب انکل نے مجھے گھر کے اندر نہیں آنے دیا، کیا میں کوئی چور اچکا ہوں امی؟ کیا اس بات کا نور کو نہیں پتہ لگا ہوگا؟ وہ بھی تو مجھ سے فون پر بات کر سکتی ہے نا۔ ناز نخرے سب اٹھانے کے لیے میں ہی رہ گیا ہوں کیا کچھ نہیں کیا میں نے نور کے لیے؟ مہرین کہتی ہے تم نے نور سے شادی کر کے اس پر احسان کیا تھا، تم تو اس سے شادی کے لیے مرے جا رہے تھے، پاگل ہو رہے تھے، مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ اسامہ یہ تمہارا دل ہے، یہ کرائے کا مکان جہاں کے مکین تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تم پچھتاؤ گے اگر قسمت سے تمہیں نور مل گئی ہے تو اس کی قدر کرو۔ اسامہ کہتا ہے میں اب کسی کو کوئی صفائی نہیں دوں گا، میں ارم سے ہر صورت شادی کروں گا۔ اسامہ غصے سے چلا جاتا ہے۔ زارا الشبا کو کہتی ہے اگر تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ تم نے نور کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کا ازالہ بھی ممکن ہے، تم نور کا گھر بسا سکتی ہو۔ الشبا کہتی ہے وہ کس طرح؟ زارا کہتی ہے اسامہ ارم سے شادی کرنے والا ہے اور تمہارا کہنا ہے کہ ارم اسامہ سے شادی بدلہ لینے کے لیے کر رہی ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا چاہتی ہے، تو خدا کے لیے اسامہ کو ساری بات بتا دو، ہو سکتا ہے اسامہ کو تمہاری بات سمجھ آ جائے اور وہ ارم کے ارادوں کو بھانپ جائے۔ الشبا کہتی ہے کیا اسامہ میری بات پر یقین کرے گا؟ زارا کہتی ہے کیوں نہیں کرے گا، تم ایک بار کوشش تو کر کے دیکھو۔ الشبا اسامہ کے پاس جاتی ہے۔ ارم الشبا کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ ارم کہتی ہے تم اسامہ سے کیوں ملنے آئی ہو؟ الشبا کہتی ہے میرا اسامہ سے بات کرنا بہت ضروری ہے، اگر اسامہ کو اصل حقیقت نہ بتائی تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ تم اسامہ سے صرف اس لیے شادی کر رہی ہو نا کہ تم نور اور اسامہ کو ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہتی ہو، اور یہ میں تمہیں کرنے نہیں دوں گی۔ ارم کہتی ہو تو اصل بات یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں مروڑ اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ اسامہ سے تمہاری بجائے میری شادی ہو رہی ہے۔ الشبا کہتی ہاں یہ بات ٹھیک تھی کہ میں اسامہ کو پسند کرتی تھی، شادی کرنا چاہتی تھی، اسامہ نے نور سے شادی کر لی اور میں اسامہ سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں استعمال کر رہی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں غلط کر رہی تھی۔ اسامہ میری قسمت میں ہوتا تو مجھے مل جاتا، مگر اسامہ تو نور کا تھا، مگر تم اسامہ سے شادی کر کے اس کا گھر برباد کرنا چاہتی ہو۔ میں اسامہ کو اصل حقیقت بتانا چاہتی ہوں کہ وہ نور کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ ارم کہتی ہے تم نکلو یہاں سے، تم میرا بنا بنایا کھیل خراب کرنے آئی ہو۔ ارم الشبا کو دھکا دیتی ہے مگر الشبا اسامہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اسامہ کہتا ہے الشبا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ الشبا کہتی ہے اسامہ تم ارم سے شادی مت کرو، ارم کا مقصد تم سے شادی نہیں بلکہ بدلہ لینا ہے، کیونکہ ارم تم سے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہے، نور کو تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کرنا چاہتی ہے۔ میں مانتی ہوں کہ ارم کے دل میں یہ بات بھی میں نے ہی ڈالی تھی، مگر مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے جو بھی کیا غلط کیا، میں مجرم ہوں تمہاری۔ اسامہ کہتا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں تم یہ کیوں کر رہی ہو، ارم کی بات میں سچائی ہے، تمہیں ضرور زارا نے بھیجا ہوگا کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتی کہ میں ارم سے شادی کروں، تم پلیز چلی جاؤ۔ الشبا کہتی ہے اسامہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، میری بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو میرا اللہ جانتا ہے، تم بے شک مجھ پر یقین نہ کرو مگر تمہیں بتا رہی ہوں کہ تم پچھتاؤ گے۔ اسامہ کہتا ہے آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا نا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ ارم اسامہ کو کہتی ہے اسامہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم ایک ہوں، اس لیے ہر کوئی میری اور تمہاری شادی کی مخالفت کر رہا ہے۔ اسامہ کہتا ہے اب دیر نہیں ہوگی، میری اور تمہاری شادی آج ہی ہوگی، تم میرے واپس آنے کا انتظار کرو۔ زارا الشبا سے پوچھتی ہے کیا ہوا؟ الشبا کہتی ہے اسامہ کو میری بات پر یقین نہیں آیا، ارم نے اسے اپنے جال میں پوری طرح جکڑ رکھا ہے۔ اسامہ ارم سے شادی کے لیے نکاح خواہ کو لے کر آ جاتا ہے، اسامہ کا نکاح ارم سے ہو جاتا ہے۔
ارم دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، اسامہ میں نور کو اور تمہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ تم نے نور کی محبت میں بھائی کی جان لی تھی نا، میں نے نور کو تم سے دور کر کے تمہاری جان لے لی ہے۔ ارم کی ماں کو لگ رہا تھا کہ اس نے سمینہ کی جان لے لی اور اس کی بیٹی نے نور کی زندگی میں کانٹے بکھیر دیے۔ رابعہ رخصت کرتے ہوئے ارم کو کہتی ہے، تم نے اچھا نہیں کیا۔ ارم کہتی ہے، پلیز امی مجھے دعائیں دیں کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ رابعہ کہتی ہے، مقصد میں تو تم کامیاب ہو گئی ہو، تمہاری نفرت نے نور سے اس کا سب کچھ چھین تو لیا ہے، اب اور کیا کرو گی؟ ارم کہتی ہے، ابھی تو اسامہ اور نور سے کافی حساب کتاب باقی ہے، امی آپ دیکھتی جائیں۔ رابعہ کہتی ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم جیسی بیٹی کو جنم دیا۔ تمہاری ماں کہلواتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، کاش پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا گھونٹ دیتی۔ ارم کہتی ہے، گھونٹ دیتی نا، کس نے روکا تھا؟ میں تو کہتی ہوں اب بھی گھونٹ دیں، آپ نے ہمیشہ میرے مقابلے میں نور کو فوقیت دی ہے، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہی نہیں، نور آپ کی بیٹی ہے۔ دوسری طرف عاقب کہتا ہے، آخر اسامہ نے ارم سے شادی کر لی۔ نور کہتی ہے، ابو مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں، میں نے خود اسامہ کو ارم سے شادی کرنے کی اجازت دی تھی، وہ اپنی زندگی میں خوش رہے۔ عاقب کہتا ہے، بس بہت ہو گیا، اب میں کل ہی وکیل سے مل کر خلا کا کیس دائر کر دوں گا۔ اس بچے کھجے رشتے کے ساتھ کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈال کر رکھو گی؟ نور خاموش ہو جاتی ہے۔ نور بچے کو جنم دیتی ہے۔ مہرین نور سے ملنے آتی ہے، نور کو کہتی ہے، کاش اسامہ بھی آج اس وقت تمہارے ساتھ ہوتا، مگر اسامہ نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ نور کہتی ہے، ممانی میں اسامہ کو بھولنا چاہتی ہوں، اپنے بچے کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف ارم نے اسامہ کو رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے، اسامہ کی زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دیا تھا۔ اسامہ اور ارم کے درمیان جھگڑا رہنے لگا تھا۔ ارم اسامہ کو کہتی ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے تم سے شادی محبت میں آ کر کی ہے؟ میں نے یہ شادی تم دونوں کی نفرت میں کی ہے اسامہ، تم دونوں کو الگ کرنے کے لیے، کیونکہ تم دونوں نے مل کر فواد بھائی کی جان لی تھی۔ دیکھو میں نے تم دونوں سے کیسے انتقام لیا۔ اسامہ ارم کو کہتا ہے، اتنی نفرت تھی تم میں نے فواد کی کوئی جان نہیں لی تھی، وہ صرف ایک حادثہ تھا۔ اسامہ ارم کو طلاق دے دیتا ہے، مگر اب ارم کے پاس بھی کچھ نہیں بچا تھا، اس نے سب پا کر کھو دیا تھا۔ اسامہ نور کے پاس جاتا ہے، نور مجھے معاف کر دو، میں بہک گیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ نور کہتی ہے، اسامہ اب ان باتوں کا کیا فائدہ، اب میرے اور تمہارے درمیان میں ہماری اولاد ہے، میں تمہیں تمہاری اولاد سے ملنے سے منع نہیں کروں گی، تم کسی بھی وقت اپنے بچے کو ملنے آ سکتے ہو۔ الشبہ کی شادی شازدہ صدیقی سے ہو جاتی ہے۔ اسامہ تنہا رہ گیا تھا، ارم کی حالت بھی اس کی ماں کے مرنے کے بعد خراب تھی، وہ تنہائی کا شکار ہو کر ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہے، اس کے منہ سے بار بار نکلتا تھا، نور مجھے معاف کر دو، میں تم دونوں کی مجرم ہوں۔ ڈرامہ رسم وفا میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔